أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويوم مرجسن یکشر وہ جمع کرے گا ہم ان کو کان تو ان کو ایسے محسوس ہوگا گویا کہ لم یلبسو وہ نہ رہے تھے دنیا میں الا مگر ساعتن ایک گھڑی من النہار دن کی یتعارفون کہ جان پہچان کر لیں جس میں بینہم آپس میں قد یقیناً خسرا خسران میں پڑ گئے الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کے ساتھ ملاقات کو وما کانوا اور نہ ہوئے وہ مہتدین ہدایت یافتہ واما اور خواہ نرینک ہم دکھا دیں تجھ کو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ نتائج نعدہم کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں او یا نتوفینک آپ کو اٹھا دیں فیلینا پس ہماری ہی طرف مرجعہم ان کا پلٹنا ہے ثم پھر اللہ تعالی خود ہی شہید گواہ ہے اعلیٰ اس کے اوپر ما جو یفعلون یہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود بنایا ہے، اپنی طرف سے تصنیف کیا ہے یا کسی بندے سے سیکھ لیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، ایسے لوگ کہ جو نبی کے سمجھانے کے باوجود دین کو اختیار نہیں کرتے، دین کی طرف نہیں آتے، تکذیب کے راستے کے اوپر گامزن ہیں۔ فرمایا ان سارے ظالموں کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جمع کرے گا، میدان محشر میں جمع کرے گا، اور یہ لوگ اگرچہ دنیا کے اندر 60 سال زندہ رہے ہوں، دنیا میں 70 سال 100 سال 200 300 سال زندہ رہے ہوں، میدان محشر کے اندر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو محسوس ایسے ہوگا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار کہ دنیا کے اندر ایک دن کے کچھ حصہ ہی یہ رہے ہیں، اگرچہ دنیا کے اندر انہوں نے 100 سال 150 سال 70 80 سال کی زندگی گزاری ہوگی، لیکن چونکہ آخرت کی تیاری کی نہیں ہے، دنیا کے اندر مرضی کی زندگی گزاری ہے، دنیا کے اندر حق سے انکار کر کے زندگی گزاری، اللہ کی کتاب کا انکار کر کے زندگی گزاری، میدان محشر کے اندر ان کی محسوسات یہ ہوں گی کہ دنیا کے اندر تو ہم ایک ساتھ ہی رہے، اتنی ساتھ کہ جس کے اندر ایک انسان یتعارفون بینہم ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان کرتا ہے، تعارف کرتا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ ناکام ہو گئے کہ جنہوں نے رب کے ساتھ ملاقات کی، تکذیب کی، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، جنہوں نے دنیا کے اندر نہ موت کو یاد رکھا، نہ قیامت کو یاد رکھا، نہ قیامت کے بعد جی اٹھنے کو یاد رکھا، نہ میدان محشر کے اندر حاضری کو یاد رکھا، نہ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہونے کو اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے احساس کو دل و دماغ کے اندر تازہ کیا، بلکہ یہی سمجھتے رہے کہ دنیا ہے، اسی دنیا میں مزے کرنے ہیں اور پھر مر کے مر کھپ جانا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کی ان کی کوئی سوچ بھی نہیں تھی۔ یہ آج آخرت والے دن خسران میں پڑ گئے ہیں، ناکامی کے اندر پڑ گئے ہیں۔ وہ انسان
کہ جس نے دنیا کے اندر بہت مزے کیے ہوں گے، بہت لطف اٹھائے ہوں گے، بہت مزے کیے ہوں گے، سکون اور آسائش اور نعمتیں دنیا کے اندر اس کے پاس ہوں گی، لیکن رب کے ساتھ ملاقات کو بھولا ہوا تھا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، نیک اعمال نہیں کیے ہیں، جنت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، آخرت اس کی خراب ہوگی، آخرت میں اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں روایات میں یہ بات آتی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دوزخی کو جس وقت دوزخ کے اندر اس کا مقام دکھایا جائے گا میدان محشر ہی سے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتلاؤ نعمتوں کے بارے میں، سکون کے بارے میں، مزوں کے بارے میں، تو وہ کہے گا کہ میں تو سکون نعمتوں کے نام سے واقف بھی نہیں ہوں، صرف جہنم کا ایک جھونکا کھا لینے سے یا اس کے اندر اپنی جگہ کا نظارہ کر لینے سے اس کو ساری نعمتیں بھول جائیں گی، اس کو غم اور پریشانیاں لگ جائیں گی۔ تو یہ میدان محشر کے اندر جہنمیوں کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی جو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، اس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ میدان محشر کے اندر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر تو ہم 60 سال 100 سال نہیں رہے، بلکہ دن کا ایک حصہ ہی ہم دنیا کے اندر رہے ہیں۔ وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں آپ کو بَعْضَ الَّذِي بعض وہ نتائج کے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہر نبی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، جو لوگ اللہ کی تعلیمات کی مخالفت کریں گے، دنیا میں بھی ان کو سزا دی جا سکتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حیات ہوں اور ان لوگوں کو آپ کی حیات میں کہ جو مان کر دے نہیں رہے، جو ہدایات کو ماننے کی طرف نہیں آ رہے، مخالفت کر رہے ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ پھر ہماری طرف ان کا پلٹ کر کے آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ پھر اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے اس کی اوپر، مَا يَفْعَلُونَ جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی سزا آ سکتی ہے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے تو دنیا میں بھی اللہ ان کو سزا دے سکتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور انبیاء کے ساتھ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بالآخر آپ ہی کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا۔ تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ حیات ہیں، آپ کی حیات کے اندر اسلام کو غلبہ مل جائے اور اللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس کے بعد آپ کا مذہب آگے چلتا رہے، پھیلتا رہے، اور آپ کے ساتھی اس مذہب کو دور دور تک فتح کے ذریعے سے پہنچا دیں۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، بدر کے میدان کے اندر ہی مارکے کو سر کیا، فتح مکہ بھی ہوئی، اسلام غالب ہوا۔ اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو خلفاء کے دور کے اندر یہ دین مزید دور دنیا تک پھیلتا چلا گیا، اور صحابہ کرام نے فتح کے جھنڈے گاڑے۔ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے کامیابی کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم دل و دماغ کے اندر اللہ کے ساتھ ملاقات کو سوچ کر کے زندگی گزاریں کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آنا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے کہ جب مرنے کے بعد، قیامت کے بعد ہمیں دوبارہ جی اٹھایا جائے گا، میدان محشر کے اندر حاضر کیا جائے گا، سامنے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، ہم اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے پر عمل کے بارے میں
اور مال کیسے کمایا تھا اس کے بارے میں، اور مال کو خرچ کیسے کیا تھا اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور ان آیات کے اندر سے دوسری ہدایت ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مخالفین ہوں گے اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کو مغلوب کر دے گا، اور جو اللہ کے دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، اس کی مدد بھی کرے گا، اس کی نصرت بھی کرے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، دنیا کے اندر کامیاب فرمائے، آخرت کے اندر کامیاب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔